ہے اسلام کا بول بالا۔ معزز ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو ذوق مدح نعت کے پیکر میں ڈھل جاتا ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اللہ رب العزت نے امر کن کے پردے میں کن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما کر آپ کو خلت محبوبیت عطا کی، آپ کے سر اقدس پر تاج تقدم سجایا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان حیات بن کر جگمگانے لگا۔ فرشتوں نے ملکوتی ترانے گائے۔ لفظ نعت اگرچہ ہم دیکھیں 3 حروف کا مجموعہ ہے، لیکن اس کی عمر صدیوں پر محیط ہے۔ یہ لفظ کب سے مستعمل ہے اور مختلف ادوار میں اور مختلف زبانوں میں اس لفظ کو کس کس مفہوم میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے لیے یہ لفظ کب سے استعمال ہونا شروع ہوا، نعت نگاروں نے اس کے کیا کیا معنی لکھے، یہ سوالات وہ ہیں کہ جو ہمیشہ نعت پڑھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں، لکھنے والوں کے ذہنوں میں ہمیشہ ان کے اذہان میں یہ سوالات ابھرا کرتے ہیں۔ آج انہی سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے ملک پاکستان کے ممتاز و محترم نعت گو شاعر اور جن کا تاریخ نعت پر جن کی گہری نگاہ ہے، پروفیسر سید شجاعت علی طالب صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے بیان پر مشتمل ہو اسے نعت کہا جائے گا، یعنی یہ لفظ خالص مخصوص ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے لیے۔ لیکن عربی میں اس لفظ کو کہیں اور بھی استعمال کیا گیا ہے؟ جی ہاں، لفظ نعت جیسا کہ میں نے بتایا کہ وصف کردن کے معنوں میں صحیح، یا اوصاف کے بیانوں میں آتا ہے، لہٰذا بعض اوقات صحابہ کرام کے لیے جو اوصاف بیان کیے گئے اشعار کی صورت میں ان کے لیے بھی لفظ نعت کا استعمال کیا گیا، لیکن خالصتاً جب کبھی نعت کا تذکرہ آئے گا، لفظ نعت ذہن میں آئے گا تو وہ فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی تک لے جائے گا آپ کو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہے وہ عربی زبان سے کس طرح اردو زبان تک پہنچا؟ اس سفر میں کن کن زبانوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہوئی؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اگر تاریخ کو اور مزید کھنگالیں جی تو آسمانی صحائف سے لے کر قرآن حکیم تک رسول خدا کے اوصاف کا تذکرہ موجود ہے، چاہے وہ برناس کی انجیل ہو، لوقا کی ہو، یوحنا کی ہو، عیسیٰ کی ہو، متی کی ہو، تمام لوگوں نے جو بھی حواری تھے انہوں نے رسول خدا کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اناجیل کا مطالعہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے۔ اب لفظ نعت عربی زبان میں کہاں سے آیا؟ لفظ نعت مبعوث آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حضور کی مدح و ثنا ہوتی ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو لہٰذا رسول خدا کا وجود تھا اور ان کے اوصاف کا بھی تذکرہ موجود ہے، چاہے وہ اناجیل میں ہو، توریت میں ہو، زبور میں ہو، تمام آسمانی صحائف کے اندر رسول خدا کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ لفظ نعت عربی زبان میں پیورلی یا خالصتاً رسول اللہ کے اوصاف کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس کی تاریخ کو اگر دیکھیں ہم تو اس کے لیے دفتر درکار ہوتے ہیں۔ بہرحال اس مختصر پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی کہ یہ لفظ خالصتاً عربی کا اور 3 حرفی لفظ ہے۔ اگر اس کی ذرا سی تبدیلی کر دینے سے اعراب بدل دیے جائیں، مثلا نون مفتوح عین مفتوح تے ساکن نعت، اس کے معنی ہو گئے عمدہ صفات دکھانا، یا اصطلاح میں وہ کلام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے لیے ہو۔ لیکن اگر زیر زبر پیش کی تبدیلی اگر نوعیت کر دیں اس کو یا نیات کر دیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ نوعیت کے معنی ایسا گھوڑا جس کی گردن پر بڑے بال ہوتے ہیں، وہ گھوڑے میں اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں نوعیت۔ لیکن جہاں پر نیت آ جائے گا، مونیت آ جائے گا، وہ نعت کے ذیل میں آئے گا۔ اور تاریخی حوالہ اور مزید دیکھیں تو یہ لفظ نعت سے ہٹ کر یہ وصف یا کہنی چاہیے کہ ایک ٹرم جس کو ہم کہہ لیجئے ہے نا، اس ٹرم کو باقاعدہ طور پر حضرت ابو طالب نے اس وقت کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صبیر میں عبادت غرض سے جایا کرتے تھے اور فاطمہ بنت اسد کے کہنے پر کہ یا ابو طالب دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں، تو آپ پیچھا کرتے ہوئے رسول خدا کا جب پہنچے تو رسول خدا کوہ صبیر میں عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ کا حکم ہوا اے حبیب اپنا رخ اب ہرا کی طرف کیجیے، تو انہی انوار کی تجلیات میں رسول خدا نے اپنا رخ صبیر سے ہرا کی طرف فرمایا۔
جب ابو طالب نے رسول خدا کو اس حالت میں انوار کی تجلیات میں دیکھا تو برجستہ اس پر یہ کلام پیش فرمایا، اور یہ تاریخ انسانی میں یہ پہلا شرف حاصل ہوا ابو طالب کو کہ رسول خدا کے اوصاف میں انہوں نے نعت کی اشعار پیش فرمائے۔ وہ نعت کے اشعار میں آپ کے سامنے پیش فرما دیتا ہوں جی، کہ نعت گوئی کا آغاز حضرت ابو طالب سے بالکل تاریخی حوالہ ہے۔ جی، اور فرمان ابو طالب کہ وَصَوْرٍ مِّنْ عَرْسَ سَبِيرًا مَكَانِهِ وَصَوْرٍ مِّنْ عَرْسَ سَبِيرًا مَكَانِهِ وَرَاقٍ لِيَرْقِ فِي حِرَاءِ وَنَازِلِ، قسم ہے اس روئے تابناک کی کہ جو کوہ سبیر سے اس لیے اترتے ہیں کہ حرا کا رخ فرمائے۔ کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی مدح میں جو الفاظ کہے آپ کی ولادت سعادت کے وقت کہ خرجت من نوری، آپ نے فرمایا کہ جو کل تھا وہ گزر گیا، جو آج ہے وہ تابت باقی رہے گا، کہ مجھ سے ایک طاہر و مطہر لڑکا پیدا ہوا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ نعت جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلی نعت حضرت ابو طالب نے کہی، لیکن یہ بھی نعت کے اسی زمرے میں آئے گی بات؟ اصل میں نعت کے زمرے میں لانے کے لیے تو ایک کرائٹیریا مخصوص ہے کہ نعت ایک صنف ہے، اور صنف لازمی بات ہے اپنے حدود اربع رکھتی ہے، اس کے کچھ قیود ہوتے ہیں، اس کے حفظ مراتب ہوتے ہیں۔ تو وصف کا بیان تو ہے رسول خدا کے آپ کے جسم سے بدن سے نور خارج ہو رہا ہے، اس کیفیت کو بیان فرما رہی ہیں، اور میرے سامنے شام کے محلات روشن ہو گئے، یہ تمام باتیں، لیکن یہ کیفیت کا نام ہے، نعت نہیں ہے۔ کیوں کہ نعت میں اشعار کا ہونا ضروری ہے، یعنی کلام کی صورت میں، اشعار کی صورت میں جو کلام پیش کیا جائے گا وہ نعت ہوگا۔ وہ وصف محمد ہیں، لیکن پیورلی جسے نعت کہا جاتا ہے وہ شاعری میں، ہاں وہ جو شاعری کا خاص تھا وہ صنف ادب ہے، صنف سخن ہے۔ عربی زبان کے بعد کس طرح یہ اگلی زبانوں میں یہ ذکر منتقل ہوا نعت کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخی کتب میں مذکور ہے کہ جب یہ لفظ نعت مستعمل ہو گیا عربی زبان میں، بہت کلام کہا جانے لگا، تو قریب ترین ممالک ملک شام، ایران، عراق وغیرہ یہاں پر یہ لفظ پہنچا تو وہاں کے ادب نواز لوگوں نے بھی اس سے قبول کیا، تو فارسی زبان میں اس لفظ کو قبول کیا گیا، اور اسی حیت کے اندر نون مفتوح عین مفتوح تے ساکن نعت کے اندر اس کے فارسی زبان میں کریم اللغات میں دیکھ لیجئے اس کے معنی موجود ہیں کہ وصف کردن، جس طرح عمدہ صفات دکھانا عربی میں ہے، اسی طرح سے فارسی زبان میں اس لفظ کے معنی ہے وصف کردن باوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے لیے مخصوص کیا جائے، فارسی زبان میں اسے نعت کہا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ عرفی، سعدی شیرازی کا نام، حافظ شیرازی کا نام دیکھ لیجئے، تو عرفی مشتاب یہ راہ نعت ہست نہ صحرا ہست آہستہ کے رہ پردہ میں تیغس قدم رکھ، عرفی کہتے ہیں کہ یہ عرفی راہ نعت ایسی ہے کہ گویا کہ کھڑی تلوار پہ چلنے کے مترادف، کہ جو ذرا سا بہک گیا وہ کٹ کر گر گیا۔ اسی طرح سے جب آپ سعدی شیرازی کو دیکھیے تو ان کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں بھی دیکھیے کہ آپ سعدی شیرازی کس طرح سے رسول خدا کیا اوصاف بیان کرتے ہیں۔ خود کریمہ میں دیکھ لیجئے کہ زباں تاب بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ جب تک ہمارے منہ میں زبان ہے رسول خدا کی ثنا جاری و ساری رہے۔ اسی طرح سے چھوٹی بہر میں بھی آپ سعدی شیرازی کا کلام دیکھیے تو آپ فرماتے ہیں کہ دل گدائے تو یا رسول اللہ، جہاں فدائے تو یا رسول اللہ، بہت چھوٹی بہر کی مگر بہت خوبصورت بات۔ تو اب اس اثر کو قبول کیا فارسی والوں نے، فارسی زبان سے نکل کر لازمی بات ہے لفظ ایک جگہ مقید تو نہیں رہا، اس اثر کو اردو نے بھی قبول کیا۔ اب اردو زبان میں جس طرح کی اس کی خوبیاں آئیں اور جس کے اوصاف کے ساتھ ڈھل کر اور مسجع ہو کر سج بن کر نعت پیش ہوئی، تو اس کا زمانہ اب دیکھیے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو زراز کے حوالے سے تاریخی کتب میں ہے، جس طرح سے طلحہ رضوی برق نے اردو کی نعتیہ شاعری میں صفحہ نمبر 5 پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جن کا اصل نام سید محمد حسینی تھا، ان کے حوالے سے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ابتدائی زمانوں میں جو بھی قصائد لکھی جاتی ہیں، جی ہاں 830 کا زمانہ ایسا ہے، 8ویں ہجری جو ہے، 8ویں ہجری کے اندر 830 سے 838 کا زمانہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، اور اس کے بعد وہ فخر الدین نظامی صاحب، جن کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک بڑا نام کہتے ہیں، فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ۔ آپ کو میں وہ تاریخی اشعار سناؤں جو اردو زبان کے اندر ابتدائی ہیں۔ طلحہ رضوی برق صاحب اپنی جو اردو کی نعتیہ شاعری میں تقدیم عطا کرتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو، کہ ان کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں
کہ فاضل افضل مرسل ساجد سجود ہو آئے. کیا بات. اب یہ جو انداز ہے یہ پراکرت اور سنسکرت کے الفاظ ہیں. جب اردو زبان نئے قالب میں ڈھل رہی تھی, صحیح. فارسی کا اثر بھی تھا, عربی کا بھی اثر تھا, ہندی پراکرت کا بھی تھا, سنسکرت کا بھی تھا. تو سنسکرت اور پراکرت جو ہندی الفاظ ہیں ان کے آمیزش سے زبان ڈیولپ ہو رہی ہے. اردو تو زبان. فاضل افضل مرسل ساجد سجود ہو آئے. واہ. فاضل اب یہ سارے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں. صحیح. فاضل افضل مرسل ساجد سجود ہو آئے, امت رحمت بخشش ہدایت تشریف آئے. اب یہ انداز ہے کیونکہ زبان ڈیولپ ہو رہی ہے, اتنی میچور نہیں ہے, لہٰذا اس زبان کا انداز یہ نظر آتا ہے. اچھا, اسی طرح سے ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ ادب اردو میں جو تحقیق کی ہے وہ اس حوالے سے فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ کو وہ فوقیت دیتے ہیں. اور ان کا